اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین و یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان, موسٹ ویٹڈ ویڈیو ٹوڈے, ماہ رمضان کی ہماری آخری نشست آپ کے سامنے, مولوی شہنشاہ صاحب کے خلاف. حضرت نے ایک اپنی تقریر میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی نصیحت کرنے کی کوشش کی ہے شیعہ قوم کو, اور بالخصوص اس میں تھوڑا سا ایموشنل ٹچ کو مد نظر رکھا ہے. ایموشنل بلیک میل کرنا جسے کہتے ہیں. جو خطبہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, جو ذاکرین مجھ سے پیار کرتے ہیں, حضرت آپ سے کوئی پیار کرتا ہے نہیں کرتا, اٹس ناٹ آور میٹر آف کنسرن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مولا سے کون پیار کرتا ہے, ہمارے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے مخلص کون ہے. یہ ہمارا مدعا ہے. باپ صاحب ہمیں کیا لگے کوئی آپ سے پیار کرے نہ کرے. خیر, حضرت نے اس طرح کی اوٹ پٹانگ ڈائلاگز بول کر, اچھی خاصی اداکاری کر کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس رائز کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بنیاد مذہب شیعہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ منع کر رہے ہیں عوام کو. اچھا بلک دیکھیے, دو موضوعات کو ممبر سے بیان نہیں کیا جائے گا. میں خود بھی نہیں کرتا اور مجھ سے پیار کرنے والے ذاکروں اور خطیبوں سے میری گزارش بھی ہے. ایک خونی ماتم, یہ مسئلہ سب کا اپنا ہے. قما و زنجیر کا ماتم, سب کا یہ مسئلہ اپنا ہے. جب یہ قومی مسئلہ نہیں ہے, فردی مسئلہ ہے, تو ممبر سے تو وہ مسئلہ بیان ہوگا جو قوم کا ہوگا. توجہ ہے. دوسرا مسئلہ ممبر سے بیان نہیں ہوگا, وہ ہے شہادت ثالثہ کا مسئلہ. اس لیے کہ یہ بھی فردی مسئلہ ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حضرت مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر ولایت علی اور عزاداری شاہ کربلا یہی ممبر پہ بیان نہیں ہوتے, ممبر پہ بیان ہونا کیا ہے؟ جو مذہب شیعہ کی بنیاد ہے. ویسے ہر تمام ائمہ, ہر شخصیت اہل بیت ہمارے لیے محترم ہے, لیکن سب سے زیادہ حامل اہمیت مولا علی اور مولا حسین ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور کربلا میں سب سے زیادہ موسٹ ہائی لائٹڈ پوائنٹ تھا یہ ولایت علی, دوسرا جنگ حسین ابن علی, اور آج عزاداری حسین ابن علی. شیعہ تو پہچانا ہی ان دو باتوں کی وجہ سے جاتا ہے, ایک عزاداری حسین, دوسرا ولایت علی. اگر بنیاد ہی آپ ختم کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہے گا حضرت؟ آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں گے. شہادت ثالثہ کو بیان نہ کیا جائے, معاذ اللہ اس قدر گھٹیا الفاظ کا چناؤ, اس طرح اتنے مقدس معاملات کا مذاق بنانا کہ یہ فردی مسئلہ ہے, ہر ایک کا اپنا مسئلہ, یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی آپ کی قوم ہے کون سی؟ آپ پہلے ہمیں یہ بتا دیں مولوی صاحب, آپ کی قوم ہے کون سی؟ جو علی اور حسین کی قوم میں نہیں ہے وہ پھر شیعہ قوم ہو نہیں سکتی. بالکل ٹھیک, یہ آپ کی قوم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مذہب شیعہ کا مسئلہ ہے. یہ قوم صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کا مسئلہ ہے, یہ آپ کی قوم کا نہیں ہے. آپ کی پتہ نہیں پھر کون سی قوم ہے. عزیزان پھر یہ دیکھیں نا, پھر ایجنٹ ہونے کا الزام اس حقیر پہ لگایا جاتا ہے, اور کچھ ہمارے جو رفقاء ہیں اہل ولایت ان پر ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیعت کی تعلیمات سے متنفر کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی اگر مولا علی اور مولا حسین ہی ممبر سے بیان نہیں ہونا تو پھر بیان کیا ہونا ہے؟ پھر آپ کے لیے ایک اچھا مشورہ میں دوں گا جو آپ کے لیے اچھا ہے, قوم کے لیے نہیں. آپ پھر قاتلان زہرا کو آ کے سراہنا شروع کر دیں ممبر پہ, وہ تو آج کل آپ نے کرنا بھی شروع کر دیا. آپ پھر بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں ممبر سے, جو ہیں ہی جعلی. کچھ خدا کا خوف کریں مولوی صاحب, کس ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں آپ قوم کو, اور اللہ جانے پھر قومی مسئلے آپ کے کیا ہوں گے. اگر مولا علی اور مولا حسین کے معاملات ہی قوم کے مسائل نہیں تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے قومی مسائل ہوں گے کیا, بندہ ہے خدا. اور جب ان معاملات پہ عزیزان میں دلائل دوں گا, بغیر دلیل کے آج تک کوئی بات نہیں کی الحمدللہ, میں دلائل دوں گا ان کی رد میں, لیکن پہلے ایک سازش, ایک پولیٹیکل گیم, جو سازش یہ خود کرتے ہیں, آ کے الزام ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں. جب بھی کوئی علمی و تحقیقی جواب انہیں دیا جاتا ہے
تو آگے سے یہ حضرات کیا کہہ کے عوام کو متنفر کرتے ہیں ان سارے دلائل سے. یہ ممبر شیعوں کا ممبر ہے، غالیوں اور نصیریوں کا نہیں. اچھا جی، یہ شیعہ مسلک کا ممبر ہے، یہ غالیوں کا اور نصیریوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے قبلہ کائنڈلی یہ بتائیں مولوی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فرقہ نصیریہ پر آپ کی کتنی تحقیق ہے؟ کتنی کتب ہے فرقہ آپ اس وقت پڑھ چکے ہیں؟ فرقوں کی تقسیم پر جتنی بھی کتب ہے، میل والنحل وغیرہ، کتنی پڑھ چکے ہیں آپ؟ پہلے آپ اپنی تحقیق تو سامنے رکھیں کہ آپ کس پانی میں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ غلو ہے کیا؟ غلو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ غلو کی تعریف معصوم نے کیا کی ہے؟ یہ میری طرف سے ایک سوال آپ پر قرض ہے. میں غلو پہ بحث نہیں کر رہا، آج ہمارا موضوع غلو نہیں ہے. ہمارا موضوع شہادت ولایت علی اور عزاداری سلطان کربلا ہے. ہمارا موضوع غلو نہیں ہے. غلو کی تعریف کیا ہے؟ غلو کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ مصدر لفظ غلو کیا ہے؟ میں لغوی اعتبار سے بھی اور حدیث کے اعتبار سے بھی آپ پر قرض چھوڑ کر جا رہا ہوں. ذرا اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تو بنائیں گے اس پر تفصیلی بیان اپنا ریکارڈ کروائیں گے ویڈیوز کا. لیکن آپ سے میں آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نزدیک کوئی حدیث ہے جس میں معصوم نے غلو کی تعریف کی ہو تو بتائیے گا ہمیں. تو یہ عزیزان اصلی سازش، جب انہیں کوئی علمی جواب دیا جاتا ہے تحقیق کے اندر تو نہ اس کا کوئی علمی جواب آتا ہے، نہ ان دلائل کو رد کیا جاتا ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ حضرات تو جی ایجنٹس ہیں، یہ تو غالی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو نصیری ہیں. حضرت الزامات لگانا بہت آسان ہے، ہم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی جواب دینا، دلیل رد کر کے پھر جواز کے اوپر آنا. اب اللہ جانے آپ کو کیا پتا سر مناظرہ ہوتا کیا، کبھی آپ نے کیا ہو تو نا. ہم تو الحمدللہ بھڑتے رہتے ہیں مخالفین سے. اور آج ذرا ایک اور اعتراض سن لیں، اس اعتراض کے کو کنڈیم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جوابات دلائل کی طرف سے دینا چاہوں گا. تو جب ہر فیلڈ کا کوئی ایکسپرٹ ہے تو دین اتنا غریب ہے کہ اس کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں مفتی ہوں. اچھا جی، ہر فیلڈ کا کوئی ایکسپرٹ ہے جی، وی ایکسیپٹ دیٹ، ظاہری بات ہے. لیکن ہر ککڑی بیچنے والا کہہ رہا ہے میں مفتی ہوں. حضرت آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہم نے کب یہ ککڑی وکڑا جو بھی ہے وٹ ایور دی ہیل اٹ از، ہم نے کب ان کی بیچنے والے یا خریدنے والوں کی تقلید کو ایکسیپٹ کیا؟ ہم نے کب کہا میسوں کے مقلد ہیں؟ الحمدللہ ہم محقق ہیں، مقلد نہیں ہیں. اور دوسری بات، بارہا اس چیز کو ہم آپ کے مجتہدین حضرات کی کتب سے بھی بتا چکے ہیں. ابھی ان دلائل کو ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ موضوع سے متنفر نہیں ہونا. رہ گئی ایکسپرٹ ہونے کی بات، تو کیا صاحب القافی جناب قلینی ایکسپرٹ نہیں تھے؟ کیا شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ ایکسپرٹ نہیں تھے؟ شیخ توسی رضوان اللہ علیہ ایکسپرٹ نہیں تھے؟ حضرت محدثین کہاں ہیں؟ اصلی ایکسپرٹس کے پاس جائیں نا، کیونکہ ایکسپرٹس کے نام پہ بہت لوگ دھوکہ دینے کو بھی ماشاءاللہ پریفر کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے جو انڈیا اور پاکستان میں ایک وبا چلی تھی ایجوکیشن کے نام پر، جعلی ڈگریاں. اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس انجینئر کی جعلی ڈگری اچانک سے ولی فقی کی ڈگری میں بدل گئی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے الحمدللہ. تو ہمارا فریضہ یہ ہے مولا کی غیبت میں اصلی ایکسپرٹس کی تعلیمات ہم تک پہنچیں اور وہ دوسروں تک بھی ہم پہنچائیں. اور ان تعلیمات کا نام ہے احادیث آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حدیث، فتویٰ، مجتہد، فقی، ان سب موضوعات پر ہم الحمدللہ آپ کو آپ ہی کے گھر کی علماء کی کتابوں سے اتنی بار جواب دے چکے ہیں کہ اب میرے خیال کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اور ان میں سے کوئی ہم نے ذاتی معاملہ پیش نہیں کیا. جن حضرات کی تقلید کروانے کے لیے سارا سال آپ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں باقاعدہ، انہی حضرات کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. خیر، جوکس اپارٹ، اب ہم چلتے ہیں آج کے مین موضوع کی طرف. پہلے تو ایکسپرٹ والا جو حضرت نے رونا رویا آپ کے سامنے کہ ایکسپرٹس کے پاس نہیں جاتے جی،
ہر آڑا ٹیڑھا بندہ اٹھ کر دینی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیتا ہے. وی کنڈیم اٹ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے ککڑی والے کی مثال دی ہے, میں بھی ایک مثال دیتا چلوں. آپ نے کہا ہر ککڑی بیچنے والا کہتا ہے میں مفتی ہوں, تو میں بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہر غیر معصوم اٹھ کے کہتے ہیں میں یہ کائنات کا ولی ہوں. ہر بندہ ولایت کا دعویٰ کیے پھر رہا ہے. ایران میں الگ ولایت کا دعویٰ, عراق میں الگ ولایت کا دعویٰ. وہ کہتا ہے میں ولی فقی ہوں, وہ کہتا ہے میں ولی فقی ہوں. حضرت پھر ان میں اور ککڑی بیچنے والوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ککڑی بیچنا ہے, یہ دین بیچتے ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق جو میرے سامنے آیا ہے وہ اتنا ہے کہ جنت اور جہنم کا فرق ہے. خیر چلتے ہیں جی آپ ہی کے ایکسپرٹس کی کتابوں کی طرف. میں کسی اخباری محدث کی کتاب پیش نہیں کروں گا, میری عادت ہے مخالف کو اس کے گھر سے ہی جواب دیتا ہوں الحمدللہ. کسی اخباری محدث کی کتاب آپ کے سامنے پیش نہیں کی جائے گی. پہلے ایکسپرٹ اوپینین کے اوپر ذرا بات کر لیں, پھر اصلی موضوع کی طرف بھی آتے ہیں. یہ ہے جی آپ کے مفتی اعظم پاکستان آپ کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب مجالس المرضیہ. یہ میرے پاس موجود ہے. حضرت آپ ہی کے ایکسپرٹس کی زبانی بتائیں گے کہ کیا حیثیت ہے یہ ایکسپرٹس والے سارے معاملے کی. جی انہیں کہ اپنے ادارے سے چھپی ہے صفحہ نمبر 47 پر. ان کا ذرا بیان دیکھ لیں. جاڑا صاحب نے یہاں پر کیا ایکسپرٹ اوپینین پیش کیا اپنا. کہتے ہیں جی صادقین سے مراد معصومین ہیں, کیونکہ صادقین اگر غیر معصوم ہوں تو اولاً غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دینا خداوند کریم کی ذات سے بعید بلکہ قبیح ہے, قبیح ہے, برا. اور ثانیاً غیر معصوم کی اطاعت سے یقیناً وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو مراد خالق ہے, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ انسان فعل معصیت سے گریز کرے اور غیر معصوم شخص سے گناہ کا سرزد ہونا بعید نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے ایکسپرٹس خود کہہ رہے ہیں غیر معصوم کی اطاعت کو بالکل رد کرتے ہوئے. بس جب ہمیں ہر معاملے میں اس کی اطاعت کا حکم ہوگا تو اس فعل بد میں بھی ہم اس کی اطاعت کریں گے. بس اس صورت میں معصیت سے بچاؤ تو درکنار. یہ ذرا غور کیجیے گا, معصیت سے بچاؤ تو درکنار. ایسے شخص کی اطاعت کا امر خود موجب معصیت ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایسا شخص یعنی کہ وہ ان سمپل ورڈز کہنا چاہ رہے ہیں, خود تو ڈوبے گا, ہمیں بھی لے ڈوبے گا ماشاءاللہ. جی مولوی صاحب, سو دس از یور ایکسپرٹس اوپینین. جن ایکسپرٹس کی طرف آپ نے لے کے جانا چاہا الحمدللہ انہوں نے ہی آپ کا سارا اسکینڈل یہاں لیک کر دیا. یہ ہیں جی آپ کے ایکسپرٹس, آپ کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا, جو غیر معصوم کی بات ماننے کو سیدھا سیدھا منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عند اللہ یہ فعل قبیح ہے, کھٹیا نوعیت کا فعل ہے, برا ہے, وی کانٹ ڈو دس, نہیں کر سکتے. حضرت کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, یہ انہی علماء کی بات چل رہی ہے جنہیں ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. اب چونکہ مجتہدین حضرات کی بات چل پڑی ہے تو آئیں مجتہدین کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں. اور عبارت, حدیث, آیات بالکل نہیں سنانی. آج فقط میں آپ کو ان دونوں موضوعات پر, شہادت ثالثہ پر, عزاداری سلطان کربلا پہ, یا بقول آپ کا خونی ماتم, دونوں موضوعات پر فقط مجتہدین کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سمپل از دیٹ. جی پہلے ہم شہادت ثالثہ اور پھر عزاداری سلطان کربلا پر الگ الگ حوالہ جات پیش کریں گے تاکہ کوئی مشکل نہ رہے. سب سے پہلے تو آغا حسنین سابقی نجفی رحمہ اللہ تعالی, عالم ربانی و فقیہ اہل بیت, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے شہادت ثالثہ. ٹھیک ہے جی, حضرت کسی آڑے تیڑے بندے کے نہیں, علماء ربانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ خود دیکھ لیں, پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے. کم از کم یہ, بلکہ کم از کم کیا واقعی حقیقتاً آپ جیسے 10 بھی اس بندے کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اس درجے کے عالم تھے شیخ حسنین سابقی نجفی. اس کے علاوہ جناب مدرس حوزہ علمیہ جامعہ صاحب الزمان ملتان علامہ سید فضل عباس نقوی حافظہ اللہ تعالی, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت. یہ تو خود مدرسے کے مدرس ہیں. اب ان کی کتابیں بھی نہ پیش کرے تو بندہ خدا میں کتابیں کس کی دکھاؤں. انہوں نے بھی شہادت ثالثہ پر پوری کتاب لکھی ہے. ایک حال ہی میں کتاب منظر عام پر رہی ہے, مظہر حسین جوادی حافظہ اللہ, ان کی کتاب ہے جی شہادت ثالثہ و فضائل امیر المومنین. انہوں نے بھی پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے شہادت ثالثہ پر. وہ کہ دکھانے کو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں فقط
اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب ذرا ایران کی طرف چلتے ہیں جی. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، آپ کے آیت اللہ عباس قمر بنی ہاشم صاحب کی معرفت امیر المومنین. انہوں نے بھی بالکل بنوان پوری کتاب شہادت ثالثہ پر لکھی ہے. اور اب جو میں کتاب دکھانے لگا ہوں، باقی علماء نے چلے استحباب کا ذکر کیا ہو یا پھر اور معاملات کا، اب جو میں کتاب دکھانے لگا ہوں وہ نہ تو کسی چھوٹے عالم کی ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. میرے ہاتھ میں آپ کے گھر کے مفسر والمحقق آیت اللہ نجا الطائی کی کتاب موجود ہے شہادت ثالثہ پر. انہوں نے جو پوری کتاب لکھی ہے، شہادت ثالثہ تو واجبۃ و جزیۃ، علی ولی اللہ واجب بھی ہے اور جز بھی ہے. یہ مطبوعہ بقیت اللہ پبلیکیشنز گجرات میرے ہاتھ میں موجود ہے. عزیزان، میں سارے مومنین کو ریکمینڈ کروں گا یہ کتاب لازمی خریدیں. شیخ نجا الطائی نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے. پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے کہ علی ولی اللہ واجب ہے. جو مسئلہ آپ کے گھر کے بڑے بزرگ مجتہدین حضرات کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، آپ اس کو بھی ممبر پر بیان کرنے سے روک رہے ہیں، تو مولوی صاحب آپ کو کوئی دین مذہب ہے؟ کیا جواب ہے ان دلائل کا آپ کے پاس؟ باقی سب کو تو چھوڑیں، نجات طائی حافظہ اللہ نے تو واجب لکھ دیا، اور یہ کوئی فتویٰ نہیں، پوری کتاب ہے اس موضوع پر. جی کہاں گئی آپ کی ڈی آر پیز؟ خیر، اب عزاداری کے موضوع پر آ جائیں ذرا. اس میں تو خیر سارے علماء آؤٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان ہی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن پہلے جو عراق میں ایک پاکستانی مولوی صاحب آپ کے بہت بڑے مرجع اعظم بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ کے آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے شاعر حسینی. حافظ بشیر صاحب نے بھی پوری کتاب لکھی ہے عزاداری پر، امازنی پر اور دیگر رسومات مولا حسین پر. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ آپ کے آیت اللہ ربانی خلقالی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، عزاداری از دیدگاہ مرجعیت. اس میں بہت سارے معصومین کے واقعات بھی ہیں ان دس کانٹیکسٹ اور فتاوی بھی موجود ہیں علماء کے. ٹھیک ہے جی. تیسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں کربلا کے عالم ہیں شیخ عبد العظیم بحرانی کربلائی، ان کی کتاب ہے لماذا تطویر. انہوں نے تو پوری کتاب ہی اس موضوع پر لکھ دی ہے اور ٹائٹل کے ساتھ کہ تطویر کیوں، کمازنی کیوں. تطویر عربی زبان میں خونی ماتم کو کہا جاتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. خونی ماتم کیوں، لماذا تطویر. اور اس کتاب میں الحمدللہ انہوں نے آپ کے ولی فقیہ خامنائی صاحب کا زبردست کر کے رد کیا. ٹھیک ہے جی. کربلا کے علماء میں سے ایک ہے. اپنی بات تو میں کر ہی نہیں رہا. پھر جی سید حسن حسینی شیرازی صاحب شہید، یہ بھی اکابر مجتہدین میں سے ایک ہیں آپ کے آیت اللہ حسن حسینی شیرازی. ان کی کتاب ہے یہ شاعر الحسینیہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ عالم ربانی اور آپ کے گھر کے بہت بڑے پائے کے محقق اور عالم آپ کے آیت اللہ سید محمد صادق روحانی، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے احکام عاشورہ المعروف قربان الشہادہ. مولوی صاحب میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، ہم آپ کی مانیں یا آپ کے اکابرین کی مانیں، صرف ہمیں ایک چھوٹے سمپل سے سوال کا جواب دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں ممبر پر پڑھنا جائز نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے ان موضوعات کو ممبر پہ. پہلے تو میں کہوں گا تھوڑی سی شرم کریں. اگر علی و حسین ہی ممبر حسین سے بیان نہیں ہونا تو کیا معاویہ کو بیان کرنا ہے آپ نے؟ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں میں یا نہیں؟ خیر چھوڑیں اس بات کو. چلیں باقی سارے علماء کو چھوڑیں. لیو ایچ اینڈ ایوری ون اسکالر، چھوڑ دیں سب کو، اگنور، کمپلیٹ اگنور. اس وقت جو دنیا شیعت کے سب سے بڑے عالم ہیں، مدرس در حرم امیر المومنین شیخ سند حافظ اللہ تعالی، ان سے بڑا تو اس وقت پورے عراق میں کوئی عالم نہیں ہے نا. چلیں پھر شیخ سند کی کتابوں سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں آیا کہ وہ شہادت ثالثہ اور خونی ماتم پر کیا نظریہ رکھتے ہیں. یہ ان کی دونوں کتابیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں. ایک ان کی کتاب پوری شہادت ثالثہ پر، یہ ولایت علی شیخ سند،
ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ان کا درس میں نے خود سنا ہے مولا علی کے حرم میں نجف میں. انہوں نے بھی پوری کتاب شہادت ثالثہ پر مرتب فرمائی ہے ولایت علی. اور دوسری ان کی ایز اٹ از آن دا سیم پوائنٹ خونی ماتم پر اور دیگر رسومات عزاداری و سلطان کربلا پر بھی ان کی پوری کتاب موجود ہے. عزاداری میں جدید رسومات بدعت یا سنت. مولوی شہنشاہ صاحب میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، آپ کے اساتذہ کی اور دیگر مجتہدین حضرات کی حیثیت کیا ہے شیخ سند کے سامنے؟ Who the hell you and they are in front of this scholar؟ معذرت کے ساتھ میں رقیق الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انسان کا ایک دفعہ دل دکھ جاتا ہے. آپ کو دل آزاری کرنے سے تو ایٹ لیسٹ کچھ شرم کرنی چاہیے. ویسے آپ ممبر پر چڑھ کے بڑے اتحاد کے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتحاد کرنا ہے، ہمیں اہل سنت بھائیوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. گڈ، بالکل، ہم نفاق چاہتے بھی نہیں ہیں. اچھا، دوسروں کی طرف آپ اتحاد کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور آپس میں سارے مومنین کو اس قدر غلط تعلیمات دے رہے ہیں اور لڑوا رہے ہیں کہ ممبر سے ولایت علی اور عزاداری و حسین ہی بیان نہ کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولوی صاحب، آپ کو اور آپ سے میں جتنے بھی مولوی حضرات اس وقت اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرنے والے ہیں، آپ کو میں کئی مرتبہ آن لائن مناظرے کا چیلنج دے چکا ہوں، لیکن بشرط یہ کہ کوئی عادل اور پڑھا لکھا جو مناظرے کے اصول سے واقفیت رکھتا ہو اس کو میرے سامنے لے کے آئیں، جو عدالت کا دامن نہ چھوڑے مناظرے میں. آئیں، لے کر آئیں، فیس ٹو فیس بات کریں. اگر آپ میں دینی غیرت ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہو تو آئیں مناظرہ کریں. میں تو کئی دفعہ چیلنج دے چکا ہوں. ایکسپٹ نہ کرنا وہ اب آپ کی شرعی مجبوری ہے کہ کہیں پول نہ کھل جائے. خیر، اتنی کتب آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور ان سب باتوں سے قطع نظر، ساری باتیں ایک طرف، میں آپ سے فرسٹ آف آل وہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے کئی دفعہ کئی آپ کے مسلک کے مولویوں سے کیا. میں آپ کو مانوں، آپ کے اکابرین کو مانوں، میں کس کو مانوں؟ یہ وہی علماء ہیں جن کی تقلید کے لیے سارا سال آپ ہماری جان کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہوپ دیٹس کمپلیٹ آنسر آف یور کوشچن. اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی کہوں گا، ابھی کوئی دلیل میں نے پیش ہی نہیں کی. اصلی دلائل تب جب ضرورت پڑے گی. خدا حافظ.